کووڈ 19 کی دوسری ویو جس طرح پوری دنیا کے اندر دیگر ممالک کے اندر عروج پر ہے، اس طرح پاکستان کے اندر بھی ایک واپس سے ایک کیسز کی بھرمار سامنے آ رہی ہے، جو ٹیسٹ سے پازیٹیوٹی کی شرح 20% سے بڑھ گئی تھی جولائی کے اندر، اور پھر جولائی کے بعد بغیر کسی ایکسپلینیشن کے 1% سے کم پر آ گئی تھی پاکستان میں، اور ان خدا کے شکر سے اتنی اموات نہیں ہوئی تھیں جو کہ باقی دنیا نے دیکھی تھی کہ جب اس طرح کی پازیٹیوٹی ٹو ٹیسٹ ریشیو ہو۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے انیکسپلیکیبلی یہ ریٹس بڑھ رہی ہیں۔ ہمیں اس مرض کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس مرض کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ریٹس بڑھتے بڑھتے پچھلے 24 گھنٹے میں 2843 کنفرم کیسز ہیں، جن میں سے 42 کووڈ 19 سے ریلیٹڈ اموات ہیں، اور یہ جو 2843 کنفرم کیسز ہیں یہ 42752 ٹیسٹ کے نتیجے میں ہیں، اور یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اکثریت لوگوں کے جب ہی ہوتے ہیں جب وہ کوئی تاثرات ایک مرض کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ اب ٹیسٹ ٹو پازیٹیوٹی کی شرح 6.6% تقریباً 6.5% پہ کھڑی ہے، یعنی کہ تقریباً 6 لوگ جو ہیں 100 میں سے وہ جب ٹیسٹ ہونے جاتے ہیں تو ان کے مرض کی وجہ کووڈ ہی سامنے آتی ہے۔ یہ جب اپنے سب سے مشکل وقت پہ تھی جون اور جولائی میں، تو یہ 20% سے عبور کر چکی تھی شرح، لیکن ہم 1% سے نیچے بھی آ گئے تھے، لیکن کیونکہ ایک بار پھر سے رائزنگ کیسز ہیں، لہٰذا ایک بار پھر سے ملک کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا سٹیپس لینے چاہیے۔ سکولز کو بند ہو جانا چاہیے جو کہ کھلے تھے، شاید غلط کھلے تھے، شاید جلد بازی میں کھل گئے تھے۔ شادیوں کے اوپر ایک آربیٹری نمبر ہم نے لگا دیا ہے کہ 300 لوگوں سے بڑی شادی نہیں ہوگی، حالانکہ دنیا بھر کے اندر جو سب سے بڑی سپر اسپریڈر ایونٹس ہوتی ہیں اس کے اندر بھی 300 سے کم لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیسک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، جو SOPs ہیں، جو پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو باور کرانے پر اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ یہ سیکنڈ نیچر ہو چکی ہیں۔ ماسک پہننا، ایک دوسرے سے غیر ضروری ملاقات سے گریز کرنا، ایک دوسرے سے تعلق جو ہے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے وقت بھی ایک فاصلہ اپنے آپس کے درمیان میں رکھنا، باہر آؤٹ ڈورز ملنا، انڈورز ملنے کو ترجیح نہ دینا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہمارے ویدر کی وجہ سے آسان بھی زیادہ ہیں بنسبت دوسرے ممالک، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پھر کووڈ کی سپریڈ جو ہے وہ تقریباً اگر سب لوگ یہ کرتے تھیوریٹیکلی تو تقریباً ناممکن ہو جاتی کسی بھی وائرس کی سپریڈ۔ بہرحال ہم ماسک کی پروٹوکول جو ہیں وہ فیو اینڈ فار بٹوین دیکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس وبا کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اس سنجیدگی سے نہ لینے کی شاید وجہ ہماری وفاقی حکومت کی انیشلی ایکشنز ہیں، جو کہ اب بہت سنجیدگی سے بات کر رہی ہے، لیکن شروع میں یہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے صرف ایک فلو ہوتا تھا۔ یہ ایک بیانیہ تھا ہماری وفاقی حکومت کا جس وقت سندھ حکومت جو ہے وہ لاک ڈاؤنز کر رہی تھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤنز کوئی نہیں کرے گا کیونکہ وہ کرفیو ہوتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن نما چیزیں سب لوگ کریں گے، اور وہ اب کراچی کے بھی 4 ضلعوں کے اندر کسی نہ کسی حد تک افیکٹو ہیں۔ وحید صاحب، یہ ہم نے اس مرض کے بارے میں بات کرنا ان اینڈ آف اٹ سیلف اس وقت ضروری ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس وقت جو سیاسی گفتگو ہو رہی ہے وہ ہم اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں پہلے آپ سے یہ کووڈ کے حوالے سے کامنٹ چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ بھی آبویسلی ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہمارے بھی آفیسز میں وہی پروٹوکالز واپس سے نافذ ہو گئی ہیں، باہر سے اندر آنے والے لوگ جو ہیں ان کی ٹریول ریسٹرکٹ کر دیا ہے، ایک کور ٹیم کو دفتر کے اندر ہی رہنے کی ترجیح دی ہے۔ ایک بار پھر سے ہم کم از کم انٹرنلی ان میکینزمز پہ جا رہے ہیں جو کہ ہم نے پہلے اپنائے تھے، اپنانا ضروری سمجھے تھے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک نیچر کا ہمیں امیونٹی کے حوالے سے کہہ لیں، کسی اور وجہ سے کہہ لیں جو ہمیں اس وقت واضح طور پہ پتہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ایڈوانٹیج ہمیں ملا تھا۔ اس ایڈوانٹیج کے ساتھ ضروری تھا کہ اگر SOPs اور کچھ بیسک چیزیں اگر ہم صحیح کر جاتے اس وقت تو شاید یہ دن نہیں آتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سیکنڈ ویو نہیں آنی تھی، کہیں نہ کہیں سے آنی تو تھی، لیکن یہ اس شدت کے ساتھ شاید نہ آتی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے دن سے چاہے پبلک ٹرانسپورٹ ہو، مالز ہوں، بازاریں ہوں، دفتر ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، SOPs کی جو ہے کوئی کسی قسم کی اڈیئرنس جو ہے ہم نے نہیں دیکھی۔ یہاں پہ کوئی بیداری، بے شک کہ میڈیا نے بڑی کوشش کی، اور میرے خیال سے میڈیا پہ اس بات کو بہت زیادہ جو ہے وہ آگاہی پھیلانے کی کوشش کی میڈیا نے، لیکن کسی وجہ سے اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ اب کیونکہ سنجیدہ نہیں لیا گیا اور لوگوں نے ماسک، خاص کر میں کہتا ہوں کہ اور کچھ بھی اگر انسان نہ کرے تو صرف ماسک اور ایک سینیٹائزر چھوٹا سا اگر ساتھ رکھ لے اور سارے اپنے کام کرے، دفتر بھی جائے، بازاروں میں بھی جائے، لیکن کم سے کم ماسک کی جو ہے وہ اب جس طرح ایک پبلک بس ہے
اس پہ اگر کنڈکٹر جو ہے وہ تھوڑا انفورس کر سکے ماسک کو، اور ایک حد تک ایک چھوٹی حد تک سوشل ڈسٹینسنگ، تو بہت زیادہ فرق اس سے پڑتا ہے. یہ چھوٹا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. اب جس طرح اب مجھے یا ہمیں لے لیں، میں اپریل کے تقریباً مڈ سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ جا رہا ہوں. میں گھر نہیں بیٹھا، میں نے سارے کام کیے، لیکن ٹریول بھی کیا، لیکن ہمیشہ ماسک پہن کے. الحمدللہ ابھی تک بچا ہوں. کل کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ آج کا بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پچھلے 10 دنوں میں کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہو. لیکن میرا تجربہ یہ بتاتا ہے جعفری صاحب، جو میں شیئر کرنا چاہوں گا، کہ ماسک ایک کی چیز ہے. آپ ماسک پہنیں اور اپنے گرد نواح میں لوگوں کو ماسک پہنائیں. ہم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا جو سیاسی ایجنڈا ہے بنسبت جو باقی حکومتوں کا یا باقی سیاسی جماعتوں کا جو اپوزیشن کا ایجنڈا ہے، اس کا ٹکراؤ بھی کووڈ کے اوپر ہو رہا ہے. اور کس طرح ہو رہا ہے، یہ ایک بیانیہ سامنے آیا ہے جس کے اندر یہ جو اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے جلسے ہونے جا رہے ہیں، جو کہ اب پشاور میں ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر کنسسٹنٹلی تمام جو حکومتی عہدیداران ہیں انہوں نے اس عذر پہ کہ یہ کووڈ پھیلائیں گے اور یہ بے دردی سے پھیلائیں گے اور ان کے دل کے اندر کوئی جگہ اس عام عوام کی نہیں ہے جس کو وہ ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بہت کامنٹری ہوئی ہے. جو ویژول کامنٹری ہے وہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں. یہ جلسے کر کے کرونا وائرس کو پھیلا کر بند گلی کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں، اور اس بند گلی میں آپ کا نقصان زیادہ ہے. اپوزیشن ریاست کے اندر رہنے والے کروڑوں عوام کی زندگیوں کو داؤ پہ لگانے کے لیے جس شو بازی کا سہارا لیا ہے، وہ نامناسب ان کا رویہ اور سوچ ہے. جلسے میں وہ پشاور سے بھی لوگ لائیں گے، پشاور سے باہر سے بھی لوگ لائیں گے. جو باقی اضلاع سے لوگ آئیں گے ان کو رسک اور ان اضلاع کو رسک جو ہے وہ ملٹی پلائی کر جائے.